الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر میں بن کر مت رہنا قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا کوئی بھی نہیں تیرا ثانی کوئی بھی نہیں تیرا ثانی اس دیش کا ہے تو ہی بانی تلوار اٹھا طاقت بن جا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر شکن اولاد ہے تو سر سید کی اولاد ہے تو جب دھرتی ہے جاگیر تیری جب دھرتی ہے جاگیر تیری کیوں بدل نہیں تقدیر تیری ہر دور میں خود کو لٹوایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر تحریک کے ہم ہیں پروانے الطاف حسین کے دیوانے پیغام مہاجر دینا ہے پیغام مہاجر دینا ہے قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے پرچم مہاجر لہرایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رابطہ کمیٹی کی اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والوں اور سننے والوں السلام علیکم. آج کی یہ ویڈیو بریفنگ انتہائی اہم ہے اور اس ویڈیو بریفنگ کے توسط سے ہم رابطہ کمیٹی کے اراکین اپنا موقف پیش کرنا چاہیں گے جو انتہائی اہم موضوع پر ہے. اس ویڈیو بریفنگ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض عاقبت نااندیش عناصر نے ایم کیو ایم اور جناب الطاف حسین بھائی کا میڈیا ٹرائل کرنے کی سازش کی اور بعض قانونی معاملات کو میڈیا پر ڈسکس کیا، جس کی وجہ سے رابطہ کمیٹی یہ ویڈیو بریفنگ کرنے پر مجبور ہوئی اور انشاءاللہ حقائق بیان کرنے کے حوالے سے
इस किस्म की वीडियो ब्रीफिंग का सिलसिला जारी रहेगा। हम गुज़िश्ता कई बरसों से MKM के साबिक अरकान मोहम्मद अनवर और तारिक मीर का गैर मुहज़्ज़बाना और गैर शरीफाना तर्ज अमल देखने के बावजूद खामोश थे और हमारी ख्वाहिश थी कि तहरीक की अमानतों की मुंतकिली के मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो जाएं। लेकिन जब इन दोनों हज़रात ने एक मुनज़्ज़म साजिशी मंसूबे के तहत महाजिर दुश्मन क़ुव्वतों के साथ मिलकर मीडिया पर कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई के ख़िलाफ़ मन गढ़ंत इल्ज़ामात आयद करने का सिलसिला शुरू किया तो इन कम ज़र्फ़ एहसान फरामोशों को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी था। MKM की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से MKM कानूनी कार्रवाई कर रही है और मुकर्ररा मुद्दत तक मोहम्मद अनवर और तारिक मीर ने मज़बूत जवाब ना दिया तो MKM ये मामला कोर्ट में ले जाने में कतई हक बजानिब होगी। तारिक मीर और अनवर दोनों ये दावा करते हैं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये दोनों हजरात MKM के माली मामलात की निगरानी किया करते थे। फंड्स की आमद और अखराजात का हिसाब किताब रखना इन दोनों की जिम्मेदारियों में शामिल था। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई ने मोहम्मद अनवर और तारिक मीर पर एतमाद करते हुए उन्हें तंजीम के तमाम माली मामलात की जिम्मेदारी सौंप दी और हमेशा यही तलकीन की कि आप बरतानिया के कवानीन से वाकिफ़ हैं, लिहाजा बरतानवी कानून के मुताबिक फ़ंड्स के आने और अखराजात का हिसाब किताब रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। तारिक मीर और मोहम्मद अनवर कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई को यकीन दिलाते रहे कि हमारे तमाम माली मामलात कानून के मुताबिक हैं, लेकिन अफसोस कि उन्होंने अपनी बुनियादी फ़राइज़ पर अपने और अपने ख़ानदानी मफादात को तरजीह दी। फ़राइज़ में मुजरमाना गफलत के मुजाहरे पर मोहम्मद अनवर और तारिक मीर को कई साल पहले उनकी ज़िम्मेदारियों से सुबुकदोश किया जा चुका है। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई ने तंजीमी अखराजात और गरीब और मुस्तहिक अफराद की इमदाद के लिए पाकिस्तान में महाजिर कौमी फ़ंड मुतारिफ़ कराया था। पाकिस्तान और ओवरसीज़ ममालिक में MKM के लाखों कारकुनान और मुखय्यर हजरात हर माह अपनी आमदनी का 1% MQF में जमा कराया करते थे। जब कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई लंदन में जिला वतन हुए और MKM के ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन के बाद हालात थोड़े बहुत साजगार हुए तो उस रकम से पाकिस्तान और लंदन में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गईं ताकि मुस्तक़बिल में किसी मुश्किल वक्त में काम आ सके। MKF से जमा होने वाली रकम हर माह तारिक मीर के पास आया करती थी। मोहम्मद अनवर और तारिक मीर लंदन में MKM के माली मामलात देखा करते थे और उन्हीं के मशवरे से लंदन में 2 प्रॉपर्टीज़ कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मोहम्मद अनवर और तारिक मीर के नाम से ख़रीदी गईं। जब मोहम्मद अनवर और तारिक मीर को उनकी ज़िम्मेदारियों से सुबुकदोश कर दिया गया और राब्ता कमेटी की जानिब से उन दोनों हजरात से कहा गया कि तहरीक की अमानत तहरीक को वापस कर दी जाए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब ये मुख्तलिफ हीले बहाने करके तहरीक की अमानत नहीं लौटा रहे और इन प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा रखना चाहते हैं। इसी तरह पार्टी अखराजात पूरे करने के लिए एक प्रॉपर्टी को किराए पर दिया गया था। इस मकान को तारिक मीर ने किराए पर दिया था। जब उनको ज़िम्मेदारी से फारिग किया गया तो उस मकान का किराया आना बंद हो गया। हम अरकान राब्ता कमेटी को आज तक ये इल्म नहीं कि तारिक मीर ने ये घर किन कवायद व ज़वाबित के तहत किराए पर दिया है। जब किराएदार की जानिब से किराए की अदम अदायगी का सिलसिला बढ़ने लगा तो तारिक मीर से कहा गया कि किराएदार मकान का किराया अदा नहीं कर रहा, लिहाजा ये मकान खाली कराया जाए। तो तारिक मीर ने पहले मकान खाली कराने का वादा किया लेकिन बाद में साफ इनकार कर दिया। फिर जब तारिक मीर से रब्ता किया गया उसने साफ कह दिया कि अगर किसी मामले में आपको मेरी मशावरत की ज़रूरत है तो मैं सेक्रेटेरिएट के अलावा कहीं और मीटिंग करूंगा और आपको मेरी फ़ीस अदा करनी होगी। चूँकि MKM के माली मामला तारिक मीर देखा करता था, लिहाजा राब्ता कमेटी के अरकान को कई बार
مدد کی ضرورت پیش آئی اور طارق میر نے ہر میٹنگ کا بل رابطہ کمیٹی سے وصول کیا۔ اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس مکان کو خالی کرانے کے لیے بھی ایم کیو ایم نے عدالت سے رجوع کیا ہوا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ الطاف حسین بھائی جیسے محسن نے محمد انور اور طارق میر جیسے احسان فراموشوں اور ان کے خاندانوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ انہیں دنیا میں نام، مقام، عزت اور شہرت دی، لیکن جب تحریک پر برا وقت آیا تو محمد انور اور طارق میر نے الطاف حسین بھائی کا ساتھ چھوڑ دیا اور ایسے نظریں پھیر لیں جیسے وہ الطاف حسین بھائی کو جانتے تک نہیں ہیں۔ ظرف و ضمیر رکھنے والا کوئی بھی فرد اپنے محسن کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا جیسا کہ محمد انور اور طارق میر نے اختیار کر رکھا ہے۔ یہ دونوں اچھی طرح واقف ہیں کہ پارٹی شدید مالی مشکلات کا شکار ہے اور پارٹی کے حالات سے فائدہ اٹھا کر یہ تحریک کی امانتوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اب اس ویڈیو بریفنگ کو جو دیکھ رہے ہیں، میں کچھ جو پوائنٹس ہیں جو مین ان امور کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ سن چیریٹی کے نام سے آپ اور ہم سب اور پوری دنیا واقف ہے کہ جس طرح غریب و مستحق افراد کی مدد کے لیے پاکستان میں KKF یعنی خدمت خلق فاؤنڈیشن قائم کی گئی تھی، اسی طرح لندن میں فلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی اجازت سے سن چیریٹی کے نام سے ایک آرگنائزیشن رجسٹرڈ کرائی گئی اور اس کی ذمہ داری طارق میر کو دی گئی تاکہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مستحقین کی امداد کا سلسلہ جاری رہے۔ سن چیریٹی یعنی سوسائٹی فار ان ویل اینڈ نیڈی کے حوالے سے جو بھی اخراجات ہوئے وہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی منظوری سے ادا کیے گئے۔ الطاف حسین بھائی نے ہی طارق میر کو ٹرسٹی بنانے کی منظوری دی اور ان کی ہدایت پر ہی دیگر ٹرسٹیز مقرر کیے گئے، حتیٰ کہ سن چیریٹی کے لیے جب آفس کی ضرورت محسوس کی گئی تو طارق میر نے مکان خریدنے کے لیے MQM یعنی الطاف حسین بھائی سے ادھار لیا۔ طارق میر گزشتہ 10 سال سے اس مکان کا کرایہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ سن چیریٹی کے فنڈز کے حوالے سے بھی کسی کو حساب کتاب دکھانے کو تیار نہیں ہے اور الطاف حسین بھائی سے ادھار لیے ہوئے پیسے کے مکان پر بھی طارق میر نے قبضہ کر رکھا ہے، اور جب رقم کا تقاضا کیا جائے تو طارق میر صاف انکار کرتا ہے کہ وہ شہداء، لاپتہ اور اسیر کارکنان کے اہل خانہ کی مدد کرنے سے قاصر ہے۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی ہدایت پر کراچی کے علاقے فیڈرل بے ایریا میں غریب طلباء کی معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے سن اکیڈمی اسکول کھولا گیا، لیکن اس اسکول پر بھی طارق میر قابض ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 1997 سے آج کے دن تک، یعنی سن چیریٹی 1997 میں قائم ہوئی تھی، آج کے دن تک سن چیریٹی میں جو عطیات جمع ہوئے ہیں MQM کے آئین کے مطابق اس کی تمام تر ٹریل رابطہ کمیٹی کو دی جائے، کیونکہ سن چیریٹی بھی KKF کی طرح MQM اور جناب الطاف حسین بھائی کی قائم کردہ ہے، اور طارق میر چاہے بھی تو اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہم طارق میر اور ایم انور سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے ان احسانات کو یکسر بھول گئے جو ان پر ان کے خاندان پر کیے گئے؟ اگر بھول گئے ہیں تو کیا ہم انہیں یاد دلائیں؟ اگر دنیا کے سامنے ہم ان دونوں پر الطاف بھائی اور تحریک کے احسانات گنوانے شروع کیے تو طارق میر اور محمد انور کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ طارق میر اور محمد انور، تحریک کی امانتیں تمہاری خاندانی ملکیت نہیں ہیں جو تم انہیں ہڑپ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہو۔ تم شہیدوں کی امانتوں میں خیانت کر رہے ہو، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کو منہ نہیں دکھانا؟ شہیدوں کے یتیم بچوں اور بیواؤں کے حق پر ڈاکہ ڈال کر تم اپنے بچوں کو کب تک حرام کھلاتے رہو گے؟ یہاں پر میں آپ سب کے گوش گزار یہ بھی کر دوں کہ جب لندن میں MQM کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا،
تو ندیم نصرت، بابر غوری، طارق میر اور ایم انور کی باہمی مشاورت سے تقریباً 5 لاکھ پاؤنڈ کی رقم بابر غوری کو دی گئی تاکہ مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ نکلے، لیکن بابر غوری تحریک کا یہ پیسہ کھا گیا اور اب صاف انکار کر رہا ہے کہ اس نے جس فرد کو مذکورہ رقم دی تھی وہ بھاگ گیا ہے۔ بابر غوری، یہ رقم تحریک کی امانت ہے اور تجھے یہ رقم واپس لوٹانی ہوگی۔ اب میں اس ویڈیو بریفنگ میں 185 اور 221 وٹچرز لین کی پراپرٹیز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ 8 اپریل 2019 کو، یعنی 2 روز قبل، روزنامہ جنگ، دا نیوز اور جیو نیوز میں بانی ایم کے ایم اور رابطہ کمیٹی کے سابق اراکین طارق میر اور محمد انور کے درمیان 2 ملین پاؤنڈ کی 2 پراپرٹیز کے معاملات پر اختلافات کی خبر شائع اور نشر ہوئی، اور اسی دن لندن وقت کے مطابق صبح 8:36 پر محمد انور نے ٹویٹ کیا کہ وہ طارق میر اپنے خلاف پروپیگنڈے کے حوالے سے پریس کانفرنس کریں گے۔ 9 اپریل 2019 کو روزنامہ جنگ، دا نیوز اور جیو نیوز میں یہ خبر شائع اور نشر ہوئی کہ محمد انور اور طارق میر کی جانب سے بانی ایم کے ایم کو قانونی نوٹس میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم ختم نہ کی گئی تو وہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کا راز فاش کر دیں گے۔ اسی دن لندن وقت کے مطابق صبح 10:50 پر محمد انور نے ٹویٹ کر کے اس خبر کو بے بنیاد قرار دیا۔ میں انجینئر ساتھیوں سے کہوں گا کہ 8 اپریل کی وہ جنگ کا خبر دکھا دیں، اس کے بعد 9 اپریل اور پھر اس کے بعد یہ محمد انور کا جو ٹویٹ ہے وہ دکھا دیں۔ یہ 8 اپریل 2019 کی خبر ہے۔ اس کے بعد آپ 9 اپریل کی دکھا دیجیے گا۔ اس کے بعد وہ محمد انور کا کہ اپنے ٹویٹ میں محمد انور کہتا ہے کہ 2 فارمر سینئر لیڈرز آف دی متحدہ، یہ کوٹ کر کے جنگ کی خبر کو کہ 2 فارمر سینئر لیڈرز آف دی متحدہ قومی موومنٹ ایم کے ایم اینڈ کانفیڈنٹس آف اٹس فاؤنڈر الطاف حسین ہیو indicated to spill beans on the assassination of Dr. Imran Farooq. Unquote. This news on Geo is baseless. Met Police have interviewed us already and we have nothing to add. ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر محمد انور اپنے موقف میں سچا ہے تو اس نے جھوٹی خبر شائع کرنے پر اب تک جنگ اور جیو کی انتظامیہ اور متعلقہ رپورٹر کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں کی، اور صرف سماجی ویب سائٹ پر تردید کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کیوں کی؟ اپنے آپ کو ڈیڑھ ہوشیار سمجھنے والا محمد انور ایک جانب میڈیا کو ایم کے ایم اور الطاف حسین بھائی کے خلاف خبریں فیڈ کرتا رہا اور دوسری جانب تردید بھی کرتا رہا ہے تاکہ اپنے آپ کو پارسا ثابت کر سکے۔ سوشل میڈیا آزادی اظہار کا فورم ہے اور اس فورم پر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں۔ یہ محمد انور اور طارق میر، اگر کوئی بھی شخص شہیدوں کی امانت میں خیانت کرے، تحریک کی امانت واپس لوٹانے کے بجائے بلیک میلنگ کا راستہ اختیار کرے، تو 7 کروڑ مہاجروں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تحریکی امانت پر قبضہ کرنے والوں کو آئینہ دکھائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ وہ شہیدوں کی امانت واپس کریں، تحریک کی امانت واپس کریں۔ اہم سوال یہ ہے کہ جب ایم کے ایم کی جانب سے تحریک کی امانتیں واپس لینے کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا تو محمد انور اور طارق میر نے اپنے سازشی منصوبے کے تحت قانونی معاملات میڈیا کے ذریعے پبلک کیوں کرائے؟ حقیقت یہ ہے کہ لندن میں دونوں پراپرٹیز کے بینیفیشری قائد تحریک جناب الطاف حسین اور ایم کے ایم ہیں،
मोहम्मद अनवर और तारिक मीर का अखलाकी फ़र्ज़ है कि वो तहरीक की अमानतें गैर मशरूत तौर पर कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई और MKM के हवाले कर दें, वरना MKM के कारकुनान पुरअमन और कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार करते हुए तहरीकी अमानत में ख़यानत करने वालों का चेहरा दुनिया भर में बेनकाब करते रहेंगे। हम यहाँ ये भी वाज़े कर दें कि हमें बरतानिया के निज़ाम इंसाफ पर पूरा भरोसा है और कामिल यकीन है कि जब ये मामला अदालत के रूबरू आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम इस वीडियो ब्रीफिंग के तवस्सुत से ये भी कहना चाहेंगे कि दुनिया भर में मुकीम MKM के कारकुनान व आवाम का किसी भी मामले पर एहतिजाज करना और अपने ख़यालात का इजहार करना उनका आइनी, कानूनी और इंसानी हक़ है। लिहाजा वो कानून के दायरे में रहते हुए एहतिजाज करें और अखलाक के दायरे में रहते हुए अपने जज्बात का इजहार करें। और जहाँ तक शहीदों और तहरीक की अमानतों का ताल्लुक़ है, हम अरकान राब्ता कमेटी शहीदों की अमानतों के हुसूल के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं और जब तक एक भी वफा परस्त जिंदा है हमारी ये जायज़ कानूनी जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस वीडियो ब्रीफिंग में मैंने अपने मौक़िफ़ और राब्ता कमेटी के दीगर अरकान यहाँ मौजूद हैं, वो अपने पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। हमने ये अपना मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया है और पूरी दुनिया के सामने रख दिया और जायज़ मौक़िफ़ हमने रख दिया है और उन चेहरों को हमने बेनकाब किया है, उस साजिश को बेनकाब किया है। यहाँ पर इस वीडियो ब्रीफिंग में मेरे साथ मौजूद डिप्टी कन्वीनर कासिम रज़ा भाई हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इस वीडियो ब्रीफिंग में अपने नुकात बयान करें। कासिम रज़ा भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम माओ, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों और नौजवान तहरीकी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। राब्ता कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर नदीम एहसान भाई ने तफसील के साथ मौजूदा सूरत हाल, तहरीक की अमानतों पर कब्ज़ा करने वाले अनासिर और उस हवाले से MKM का मौक़िफ़ बयान किया। यानी ये कितने शर्म की बात है कि कोई शख्स चोरी करे और फिर सीना जोरी भी करे। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि MQM में मोहम्मद अनवर और तारिक मीर को राब्ता कमेटी के अरकान की हैसियत से बड़ी इज्जत से देखा जाता था और ख़ुद बाबाए मुहाजिर कौम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई मोहम्मद अनवर को अनवर साहब कह के पुकारा करते थे और तारिक मीर को चाचू कहकर इज्जत से पुकारा करते थे। लेकिन बदकिस्मती से कुत्तों को घी हजम नहीं होता और कम नस्लों को इज्जत रास नहीं आती। वो किसी भी मौके पर अपनी औकात दिखा देते हैं। मुझे आप तमाम तहरीकी साथियों के सामने ये हकीकत बयान करनी है कि किसी जगह पर, अभी मैं यहां पे नाम कोट नहीं कर रहा किसी वजह से, लेकिन बगैर सबूत के हम कोई बात नहीं करते, किसी जगह पर तारिक मीर और मोहम्मद अनवर ने ये दावे किए हैं कि MKM से कबल वो एक अकाउंटेंसी की फर्म चलाया करते थे, इनकी बड़ी अच्छी इनकम थी, इनकी बहुत हैंडसम इनकम थी और MKM में आने के बाद न सिर्फ उनकी फर्म ख़त्म हो गई बल्कि उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये इतना बड़ा और सफ़ेद झूठ है
کہ یہ جھوٹ بولتے ہوئے طارق میر اور محمد انور کو شرم آنی چاہیے، شرم. کیونکہ لندن میں رہنے والے، بالخصوص ایم کیو ایم سے وابستہ مہاجر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ طارق میر اور محمد انور کی مالی حیثیت ایم کیو ایم میں آنے سے قبل کیا تھی اور ایم کیو ایم میں شامل ہونے کے بعد آج کے دن تک ان کی مالی حیثیت کیا ہے. ایم کیو ایم سے قبل ان لوگوں نے خاندان سمیت کتنے ممالک کے دورے کیے اور ایم کیو ایم میں شامل ہونے کے بعد بما اہل و عیال مختلف ممالک کے دورے کرتے رہے، عمرے ادا کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ اس قسم کی حرکتیں کرنے سے، عمرے ادا کرنے سے ان کے گناہ جو ہے وہ دھل جائیں گے. نہیں، آپ دونوں حضرات نے، طارق میر اور محمد انور نے شہیدوں کی امانت میں خیانت کی ہے، تحریک کی امانت میں خیانت کی ہے. اور منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. اور منافق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ منافقین کی جو آماج گاہ ہے مسجد زرار، اس کو ڈھا دیا جائے. منافق کا مقام منکرین سے بھی گرا ہوا ہے. تو جو تم یہ دعوے کرتے ہو کہ ایم کیو ایم میں آنے سے قبل تمہاری بڑی شاہانہ حیثیت تھی، تو میں پوچھتا کون تھا؟ تمہارے گھروں میں کوئی داخل ہونا گوارا تک نہیں کرتا تھا، اور ایم کیو ایم میں آنے کے بعد پرتعیش گاڑیاں تمہارا مقدر بن گئی، تمہارا لائف اسٹائل تبدیل ہو گیا، تمہاری گاڑیوں کی نمبر پلیٹ وہ قیمتی ہونے لگ گئی، اور تم دھوکہ دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو کہ ایم کیو ایم میں آنے سے تمہیں مالی نقصان ہوا. شرم کرو. کس کو دھوکہ دو گے؟ اپنے آپ کو؟ اپنے خاندان والوں کو؟ کیا یہ بات کر کے تم اپنے بیوی بچوں کے سے نظریں ملا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. تم دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہو لیکن دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. دوسری بات، ایم انور نے اپنے ٹویٹر میں یہ بات کہی جو میڈیا پہ کور ہوئی، میڈیا میں سامنے آئی، کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا راز فاش کر دیں گے. تو ایم انور اور طارق میر کان کھول کر سن لو. تمہاری گیدڑ بھپکیوں اور تمہاری ان چال بازیوں سے وہ ڈرے جس نے کوئی جرم کیا ہو، کوئی گناہ کیا ہو، جو گلٹی ہو. الحمدللہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اور ان کے وفا پرستوں کے دامن صاف ہیں اور تمہاری ان دھمکیوں کا قطعی نوٹس نہیں لیں گے، ان دھمکیوں سے قطعی متاثر نہیں ہوں گے. جہاں تک ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کی شہادت کا معاملہ ہے تو 16 سپتمبر 2010 کو لندن میں ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. اس دن سے لے کر آج کے دن تک ایم کیو ایم اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا یہی موقف رہا ہے کہ شہید انقلاب ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس سازشی منصوبہ بندی میں ملوث جو بھی عناصر ہیں ان کے چہرے عوام کے سامنے بے نقاب کیے جائیں. اور انشاءاللہ تعالی آج نہیں تو کل یہ سازش بے نقاب ہوگی اور اس سازش میں ملوث عناصر کے مکروہ چہرے عوام کے سامنے بے نقاب ہوں گے. عزیز تحریکی ساتھیوں،
कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई और एमकेएम शुरू दिन से इस बात पर यकीन रखती है कि हमें बरतानिया की अदालतों और इंसाफ के निज़ाम पर पूरा भरोसा है और इंशाअल्लाह ताला जो अनासिर अपनी घिनौनी साजिशी मनसूबाबंदी के जरिए अपने मज़मूम अज़ाइम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उन्हें हर गाम पर, हर मोड़ पर जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा और नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। आज इस वीडियो ब्रीफिंग के जरिए जो अनासिर ट्विटर पे आकर ये कहते हैं कि हम मेट पुलिस को बता देंगे, हम यहां पर बैठे हैं, हम जो बात कर रहे हैं डंके की चोट पर कर रहे हैं। तुम मेट पुलिस को शिकायत करो, स्कॉटलैंड यार्ड को शिकायत करो, लेकिन हम सच बोलना बंद नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ये घिनौनी साजिशों का रास्ता तर्क करके तहरीक की अमानतें पहली फुर्सत में तहरीक के हवाले करो, वरना तुम्हारे घिनौने चेहरे दुनिया भर में बेनकाब किए जाते रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिए मुहाजिर, जिए कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई। प्रिया कासिम भाई, अब मैं दरख्वास्त करूंगा रुकन राब्ता कमेटी मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी भाई से कि इस वीडियो ब्रीफिंग में अपने नुकात बयान करें। मुस्तफ़ा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सोशल मीडिया के ज़रिए हमें देखने और सुनने वाले तमाम साथियों, माँ बहनों, बुज़ुर्गों, मिलेनियल्स, अस्सलाम वालेकुम। नदीम एहसान भाई और कासिम भाई ने बहुत तफसील से इस अहम मामले के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर आपके सामने रोशनी डाली है। ये कितने शर्म की बात है कि जब तहरीक बामे उरूज पर हो तो आप अपने फ़ायदे, अपने और अपने ख़ानदान के मफाद के लिए तहरीक में शामिल रहें, कायद के इर्द गिर्द घूमें, और जब तहरीक पर आजमाइश का वक्त आए तो अच्छे वक्तों में रहनुमा बनकर नाम मुकाम, मफादात और मालो मता हासिल करने वाले आजमाइश के वक्त में तहरीक का और कायद का न सिर्फ साथ छोड़ दें बल्कि इस तरह आंखें फेर लें कि जैसे कभी जानते ही नहीं थे। जो कुछ आपके सामने भी तफसीलात पेश की गई मोहम्मद अनवर और तारिक मीर के बारे में, ये बहुत कम है। बयान करने पर आए तो पूरा दिन गुजर जाए और बातें ख़त्म ना हों। बात किसी की ज़ात की नहीं, सिर्फ उसूल की है, और उसूल ये कि किसी भी मौके पर तहरीक ने आपको, अगर कायद ने तहरीक की अमानत अगर आपके पास रखवाई है तो वो अमानत है, आप उसके मालिक नहीं हैं। आपसे आपकी ज़ाती चीज़ नहीं मांगी जा रही, सिर्फ और सिर्फ वो जो आपके पास तहरीक की अमानत है, वो चीज़ तहरीक ने आपसे मांगी। ये जिन घरों की बात हो रही है तो ये इनकी मिल्कियत तो न थी। ये तो एक तकाजा पूरा करने के लिए टाइटल किसी के नाम भी हो सकता है, लेकिन उसे अपनी मिल्कियत समझ लिया गया। और अब तहरीक को, जब आपका तहरीक से कोई ताल्लुक ही नहीं, आप तहरीक को छोड़ चुके, तो फिर तहरीक का ये हक है कि वो आपसे आपके पास रखी हुई तहरीक की अमानत वापस मांगे। और अगर
शर्म و गैरत हो तो फिर कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता जो किया जा रहा है। ये शायद हम ये सब कुछ आज बैठकर बयान नहीं कर रहे होते अगर उनकी जानिब से ये सब कुछ मीडिया पर नहीं लाया गया होता। लिहाजा हमारा कहना सिर्फ यही है कि जो इनके पास तहरीक की अमानत है वो तहरीक को वापस लौटा दें। बाकी इनका अमल व किरदार क्या है वो तहरीक के कारकुनान बहुत अच्छी तरह जानते हैं और तहरीक और नज़रिए पे कायम रहने वाले वफा परस्त साथी इसके लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे और इन्हें तहरीक की अमानत है, तहरीक को वापस लौटानी ही होंगी। हम इस तरह से तहरीक के शहीदों और तहरीक की जो अमानतें हैं वो इस तरह से लूटने और बर्बाद होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुस्तफा भाई। अब मैं रुकन राब्ता कमेटी मंजूर भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस वीडियो ब्रीफिंग में अपने नुकात बयान करें। मंजूर भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ब्रीफिंग को सोशल मीडिया के ज़रिए देखने वाले एक एक तहरीकी साथी, माओ बहनों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। MQM की जिद्दोजहद कुर्बानियों से इबारत है। तहरीक में पहले रोज से हर वो शख्स जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई से वाबस्ता रहा, वफादार रहा, उसे कहीं ना कहीं सब्र, मुश्किलात, इम्तिहान और आजमाइशों से गुजरना पड़ा। और यही एक वाज़ेह निशानी है हुकूक के लिए चलाई जाने वाली जद्दोजहद और बहैसियत एक सियासी जमात, सियासी पार्टी, जद्दोजहद करने वाली जमात, हर वो शख्स चाहे वो आज कितना ही बड़ा लीडर बना हो, कितना ही बड़ा नामी गिरामी दुनिया में जाना पहचाना शख्स बना हो, जिस तरह उसकी इब्तिदा उसके माँ बाप होते हैं, इसी तरीके से हर वो शख्स जो MQM के प्लेटफॉर्म से, MQM के जरिए से आज दुनिया में जाना चाहता है, पहचाना जाता है, उसकी इब्तिदा कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई से है। और वो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की हिमायत, ताईद और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की दिए हुए मैंडेट के मुताबिक मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर फाइज रहा, मुख्तलिफ सरकारी आला ओहदों पर फाइज रहा। कल तक जिन्हें कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, आज अगर वो बड़े लीडर बन चुके हों
تو یہ بھی قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی مرہون منت ہے. ندیم احسان بھائی نے، قاسم رضا بھائی نے، مصطفیٰ بھائی نے آج کی ویڈیو بریفنگ کے حوالے سے آپ کو تفصیلی آگاہ کیا. میں صرف یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کے پاس تحریک نے کوئی امانت رکھی تو وہ اس کی ذاتی ملکیت نہ تھی، نہ ہے، نہ کبھی بن سکے گی. یہ تحریک قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور ان کے چاہنے والے ان نظریاتی ساتھیوں کی امانت ہے جو تحریک کے نظریے، مشن، مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کر گئے. اور ان شہداء کی امانتوں کے امین صرف اور صرف قائد تحریک الطاف حسین بھائی ہیں. چاہے طارق میر ہوں، محمد انور ہوں یا دیگر نام نہاد لیڈران، سابقہ لیڈران جو مختلف وقتوں میں ذمہ داریوں پہ فائز رہے اور ان ذمہ داریوں کی بدولت جن کا شمار لیڈران میں ہونے لگا، اگر ان کے پاس کوئی امانت تحریک کی رکھی گئی تو وہ صرف اور صرف تحریک کی امانت ہے، اور وہ تحریک کو واپس لوٹانا ان کا اخلاقی اور قانونی فرض ہے. اور ان امانتوں کے امین قائد تحریک الطاف حسین بھائی ہیں. اور رابطہ کمیٹی اور تحریک کا ایک ایک ذمہ دار کارکن، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو، تحریک کی ان امانتوں کے حصول کے لیے ہر سطح پر اپنا اخلاقی اور قانونی کردار ادا کرتے ہوئے ان امانتوں کے حصول کو یقینی بنائیں گے. بہت بہت شکریہ. جے مہاجر، جی الطاف حسین. منظور میں رکن رابطہ کمیٹی سفیان یوسف بھائی سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو بریفنگ میں اپنے نکات بیان. سفیان بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ساتھیوں کو، ماؤں، بزرگوں کو اور ہمدردوں کو جو یہ ویڈیو بریفنگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم. جناب قائد تحریک الطاف حسین بھائی تقریباً 7 کروڑ دنیا بھر میں بسنے والے مہاجروں کے واحد نمائندہ لیڈر ہیں، اور اس تحریک کے اندر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں کا لہو بھی شامل ہے. اس تحریک کے ابتدائی ہی دنوں میں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے اس تحریک کو چلانے کے لیے 2 فنڈ قائم کیے. ایک مہاجر قومی فنڈ جو اب متحدہ قومی فنڈ کہلاتا ہے، اور ایک KKF خدمت خلق کمیٹی جو اب خدمت خلق فاؤنڈیشن. شہداء و اسیروں کی مالی مدد اور فلاحی کاموں کے لیے KKF
وجود میں آیا. اسی طرح سے تحریک کے مالی معاملات، جلد سے جلوسوں اور دیگر اخراجات کو پورا کرنے کے لیے متحدہ قومی فنڈ بنایا گیا، جس میں تحریک کا ہر کارکن اپنے حساب سے اپنی آمدنی کا 1% اس میں جمع کراتا تھا. اور کیونکہ یہ تحریک مظلوموں کی، متوسط طبقے کی تھی، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے ماضی میں بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو ایجنسیوں کی جانب سے بکسے بھر بھر کے پیشکش کی گئی اپنے مشن و مقصد سے ہٹانے کے لیے، اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے صرف اور صرف اپنے ساتھیوں پہ، اپنے کارکنان پہ بھروسہ کیا کڑے وقت میں، اور ان آفروں کو ٹھکرا دیا. اور انہی فنڈ سے جب مشکل وقت میں ان کو استعمال کرنے کا وقت آیا تو چند مفاد پرست عناصر جو صرف لندن میں ہی نہیں اور بھی ممالک میں موجود ہے، انہوں نے تحریک سے آنکھیں پھیر لی. اور یہ بات کارکنان بخوبی جانتے ہیں، ان کے نام بھی بخوبی جانتے ہیں، ان کے ایڈریسز بھی بخوبی جانتے ہیں. اور جب یہ جبری قبضہ نہیں چھوڑیں گے تو عوام اور کارکنان قانونی راستہ اختیار کریں گے. اور ان مفاد پرست عناصر کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عوام کے 7 کروڑ عوام کے کارکنان کے سمندر کے آگے یہ لوگ ڈھہ جائیں گے. تو بہتر ہے کہ تحریک کی امانتیں جن جن کے پاس بھی ہیں وہ تحریک کو واپس کر دیں، ورنہ وقت آنے پہ کارکنان اپنا حساب، عوام اپنا حساب قانونی طریقے سے خود لیں گے. والسلام. جی الطاف، جی مہاجر. شکریہ سفیان بھائی. میں اس ویڈیو بریفنگ کے اختتامی کلمات میں اپنے کلوزنگ ریمارکس ایڈ کر کے اس ویڈیو بریفنگ کا ہم اختتام کریں گے. تمام وفا پرست ساتھیوں، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ الطاف حسین بھائی کی جدوجہد، حق کی جدوجہد گزشتہ 41 برس سے جاری ہے. اور الطاف بھائی نے اور ایم کے ایم نے اور الطاف بھائی کے تمام وفا پرستوں نے کبھی بھی اس اسٹیبلشمنٹ کے آگے، ان سازشوں کے آگے سر نہیں جھکایا. آج کے میڈیا کے دور میں، یعنی پرانے دور میں پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، اس کے بعد پھر الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا، آج کے دور میں الطاف بھائی 7 کروڑ سے زائد مہاجروں کے متفقہ اور مسلمہ قائد ہیں، اور ان پر جو ہے پاکستان میں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ ان کی تحریر، تصویر اور تقریر پر پابندی ہے. اور اس پر یہ کہ آپ دنیا بھر کا نیگیٹو پروپیگنڈا الطاف بھائی اور ایم کے ایم کے خلاف کر رہے ہیں، اور ایم کے ایم کا موقف آپ نہیں دے رہے. اس اسٹیبلشمنٹ کے گماشتے پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، وہ اس اسٹیبلشمنٹ کی ڈگڈگی پر ناچ رہے ہیں اور نیگیٹو پروپیگنڈا الطاف بھائی اور تحریک کے خلاف کر رہے ہیں. الطاف بھائی کی یہی تعلیم اور تربیت ہے. ہمیشہ ہم نے الطاف بھائی کو ایسے ہی دیکھا ہے اور ایسے ہی پایا ہے، سچا، نڈر، مخلص، ایماندار، کہ اگر کسی نے غیر آئینی طرز عمل کیا تو اس کو آئین کی زبان میں سمجھایا گیا. اور اسی طریقے سے
اگر کوئی غیر قانونی عمل کر رہا ہے الطاف بھائی MKM کے مہاجروں کے خلاف تو پھر قانونی طریقے سے اس کو سمجھایا گیا. الطاف بھائی نے اپنی تعلیم اور تربیت اور تعلیمات میں کبھی نہ کوئی غیر آئینی بات کہی ہے اور نہ غیر قانونی بات کہی ہے. تم نیگیٹو پروپیگنڈا بھی کر رہے ہو, تم میڈیا پہ یہ دے رہے ہو کہ MKM کے بانی اور MKM کے قائد تمام تر دشمنی رکھنے کے باوجود اور نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے کے باوجود تم بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہو کہ MKM کے بانی اور قائد الطاف حسین. بے شک. تو ہم الطاف بھائی کے فالوورز ہیں, تمام وفا پرست الطاف بھائی کے فالوورز ہیں. الطاف بھائی نے ہمیں سر اٹھا کے جینا سکھایا. الطاف بھائی نے ہمیں سچ بولنا سکھایا. الطاف بھائی نے ہمیں اپنی جد و جہد کے لیے جائز راستے اختیار کرنا سکھایا ہے. اور باطل پرست قوتیں اور اسٹیبلشمنٹ اور اس کے گماشتے, اس کے حواری اور موالی چاہے کتنی سازشیں کیوں نہ کر لیں, وہ ماضی میں بھی ناکام رہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام رہیں گے. الطاف بھائی کے چاہنے والوں, وفا پرستوں, ماؤں بہنوں, بزرگوں, ملینیلز, کسی بھی نیگیٹو پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا. یہ اچھا ہے کہ سوشل میڈیا کا فورم اس 21ویں صدی میں موجود ہے. انہوں نے تو اپنی دانست میں یہ سمجھ لیا تھا کہ الطاف بھائی کی تحریر, تصویر, تقریر پر پابندی لگا دی تو یہ حق اور سچ کا راستہ الطاف بھائی کی آواز کو روک سکیں گے. یہ ناکام ہو گئے, ناکام ہوتے جا رہے. ملک کس سمت میں جا رہا ہے, کیا اکنامک پرابلمز ہیں, کیا مہنگائی ہے, کیا گیس, پانی, بجلی کی قیمتیں, پیٹرول کی قیمتیں, اس طرف نہیں ہے. مگر یہ پوری اسٹیبلشمنٹ لگی ہوئی ہے کہ الطاف بھائی کے خلاف بس نیگیٹو پروپیگنڈا کرتی رہے. پہلے بھی ناکام رہے, انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام رہیں گے. تو جو بات آفیشیلی وہ کی جائے گی وہ اس رابطہ کمیٹی کے فورم سے کی جائے گی. کسی نیگیٹو پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا, اور اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ الطاف بھائی ایز اے قائد ایک سچے لیڈر ہیں, ایک لیڈر ہیں, ایک بے باک لیڈر ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ سازشیں کرتی رہے گی. تو بہت اچھا ہے کہ سوشل میڈیا ہے, آپ نے مجھے میسج کر دیا, میں نے آپ کو میسج کر دیا. جو پیغام تحریک کا ہے وہ ہم نے آپ کو پہنچا دیا. جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تحریر, تقریر اور تصویر ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی. تو یہ سازشیں کرتے رہیں گے, ان کا یہی کام ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے الطاف بھائی کو فالو کرنا ہے, الطاف بھائی کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے, اور جس طرح کے الطاف بھائی لیڈر ہیں, نہ جھکنے والے, نہ بکنے والے, نہ دبنے والے. آخر میں اس ویڈیو بریفنگ کے توسط سے ان تمام افراد کو, چاہے یہ محمد انور ہو یا طارق میر ہو, جتنے ٹولے ٹولیاں ہیں, تم جو تحریک کی امانتیں ہڑپ کر کے اور قبضہ کر کے بیٹھے ہو, تمہیں سب یہ واپس کرنی ہوں گی. اور ہم اس آئینی اور قانونی جدوجہد کو جاری رکھیں گے, کیونکہ ہم الطاف بھائی کے کارکن کی حیثیت سے ہمارا اس پر تحریکی ایمان ہے کہ فتح ہمیشہ سچ اور حق کی ہوتی ہے, اور الطاف حسین سچ اور حق ہے. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. جی الطاف حسین بھائی, جی مہاجر, صدا جی ہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رہبر پہ رکھنا یقین, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں.
तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। बिखरी हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया, जिसने बिखरी हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया। जिंदगी जिनकी दुश्वार थी, उनको जीने का ढंग दे दिया। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। ये ज़मीनी जो है फासले, जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। ये ज़मीनी जो है फासले, जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। कायद अल्ताफ खुशियाँ लिए शान से जब वतन आएंगे। जगमगाएगी हर एक जबीं, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जबीं, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जबीं, एक दिन होगी फतह मुबीन। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। छुप न पाएगा बातिल कहीं,
متحد ہے مکانوں مکین، فکر الطاف جانا فرین، اور خدا پر ہے اپنا یقین۔ قوم کی جرأتوں کا امین، ہر نوا جس کی جاں آفری، قوم کی جرأتوں کا امین، ہر نوا جس کی جاں آفری، قوم کی جرأتوں کا امین، ہر نوا جس کی جاں آفری۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں، یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔